اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کچھ دنوں کی غیر حاضری پہ معذرت خواہ ہوں، اور یہ غیر حاضری دانستہ تھی۔ ملک کے سیاسی، معاشی، اخلاقی ہر طرح کے حالات، اتنی پسماندگی آ گئی ہے ان حالات میں کہ آدمی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ڈرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بات نہیں کرنا چاہتا، ڈرتا اس لیے ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اگلے 1 گھنٹے میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، اگلا دن آپ کو کیا نئی خبریں سنانے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بہت ساری مصدقہ اطلاعات کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، میری آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے دوستوں کو فارورڈ کریں۔ آج ہمارے موضوعات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا آج کل جو بہت زیادہ بحث چل رہی ہے جس موضوع پہ، کہ کیا سیولینز کا، عام شہریوں کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ فوج نے ایجنسیوں سے کور کمانڈر ہاؤس میں حملے میں ملوث جو افراد مانگے تھے وہ فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور ان افراد کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، اور یہ ٹرائل جو ہے فوجی ٹرائل ہوگا۔ اور مقدمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی ہی فوج کے خلاف اکسایا اور بغاوت پہ آمادہ کیا۔ بعض لوگ رہا بھی ہو رہے ہیں، رہا ہونے کے بعد معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ بھی رہے ہیں، سوائے 2-3 خاص لوگوں کے تقریباً درجنوں لوگ جو ہیں وہ جیل سے رہائی کے بعد اپنے کیے پر اپنی پشیمانی کا اظہار کر چکے ہیں، عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، عمران خان کے ٹکٹ واپس کر چکے ہیں، عمران خان کی جماعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان قابو نہیں آ رہے تھے۔ 11 مئی کا سانحہ عمران خان کو قابو میں لے آیا۔ یہ سانحہ کیسے ہوا؟ عمران خان کے حکم سے ہوا، عمران خان کی نچلی قیادت کے حکم سے ہوا۔ لوگ از خود فوجی تنصیبات تک پہنچے، کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچے، اندر توڑ پھوڑ کی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اصل ملزم عمران خان کو ہی گردانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں ان سے بھی بڑھ کر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور 25 کروڑ عوام میں سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حامی تلاش کیے جاتے ہیں، اتنا خوف، چاروں طرف خوف ہی خوف، خوف کے پہرے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ عمران خان زمان پارک میں اکیلے رہ گئے اور انہیں کہنا پڑا کہ اب تو مجھے کوئی زمان پارک میں بھی ملنے نہیں آتا۔
عمران خان سے دوسری بار گرفتار کر لیں اور یہ لکھ لیں کہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اس کریک ڈاؤن کے دوران جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے کافی ہے، لوگ ان تمام واقعات کو دہرانا پسند نہیں کریں گے۔ حکومت جو چاہتی تھی اس کریک ڈاؤن کا نتیجہ وہ برآمد ہوا، حوصلہ افزا ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بغاوت ہوئی ہے اور ادارے کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف بغاوت اور فوج کے خلاف عوام کو اکسانے کا حکم عمران خان نے دیا، تو کیا جیسے دوسرے لوگ فوج نے ٹرائل کے لیے طلب کیے اور ان کے حوالے کیے گئے، کیا عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ کیا عمران خان کو بھی پھانسی یا سزائے موت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 1977 کی تاریخ کو دہرانا، 1979 میں جب بھٹو کو پھانسی لگی اس تاریخ کو دہرانا، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوگا، اور یہ ہمارے ذمہ داران سمجھتے ہیں، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ عمران خان کو یقیناً دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ عمران خان کے حق میں وہ رد عمل نہیں آئے گا جو پہلے دیکھنے کو ملا۔ ممکن ہے کہیں چند لوگ، چند درجن لوگ جمع ہوں، نعرے لگائیں، گھروں کو واپس چلے جائیں، لیکن جو کچھ 11 مئی کو ہوا اس کا اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، عمران خان کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کرنا اور کوئی بڑی سزا دینا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، مغرب عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے، بڑی طاقتیں انکلوڈنگ USA عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس کے باوجود کہ عمران خان نے امریکہ مخالفت سے ہی اپنی مہم شروع کی، لیکن اب امریکی وزارت خارجہ کے ترجمانوں کے بیانات کو آپ دیکھیں تو وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی بڑی سزا دی جائے، وہ اسے ایک سیاسیت کنڈا تصور کرتے ہیں۔ تمام بڑے ممالک تو بڑے ممالک، چھوٹے ممالک سے بھی جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ عمران خان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کوئی ایسی سزا جو ناقابل برداشت ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا فوج اداروں سے کہے گی کہ عمران خان کو کورٹ مارشل کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے؟ میرے خیال میں ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر عمران خان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ ان حالات میں جبکہ ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں لوگ موجود ہیں جتنی تعداد میں پہلے تھے، ان میں کمی نہیں آئی ہوگی، کچھ اضافہ ہو گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جس شدت کے ساتھ کریک ڈاؤن ہوا اسے بھی پاکستان کے عام شہریوں نے
چاہے وہ عمران خان کے مخالف ہی ہو، انہوں نے پسند نہیں کیا کہ عمران خان کے ایک ورکر کی تلاش کے لیے اس کے خاندان کے 100 گھروں میں تلاشی لی جائے، اس کے خاندان کے ہر گھر میں لوگ پھلانت کر جائیں، عورتوں کی بے عزتی کی جائے، مردوں کو تھپڑ مارے جائے، بچوں کو رلایا جائے۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا یہ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ عمران خان صاحب جو بھگت رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہیں حکومت چلانی نہیں آتی تھی، وہ حکومت چلا نہیں سکے۔ بھائی اگر آپ کو حکومت چلانی نہیں آتی تھی اور آپ اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت نہیں چلا سکے آپ، تو کیا ایک بار 2 دن کے لیے جیل جانے کے بعد آپ کو امور سلطنت چلانے کا طریقہ سلیقہ آ گیا ہے؟ عمران خان صاحب آپ بہت لوز ٹاک کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ہی وقت میں 4 محاذوں پر جو لڑائی شروع کی، یہ آپ کے گلے آن پڑی ہے۔ تو ناظرین، یہ گفتگو تو بہت لمبی ہے، عمران خان کا ایشو دنوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو اگر سزا ہوتی ہے تو کس کیس میں ہوگی؟ کوئٹہ میں عمران خان کے خلاف غداری کیس کا مدعی وکیل عبدالرزاق شر قتل ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ عمران خان کے خلاف غداری کیس کا مدعی وکیل سر راہ قتل ہوا ہے، اور نون لیگ کے حواری، نون لیگ کے لیڈران اس قتل کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ قتل، وکیل کا قتل عمران خان پر پڑے گا، اور اس ایڈوکیٹ کے قتل کے جو مقدمہ چلے گا اس میں عمران خان کو بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب